زینب کے آنسر پہ بھی کہہ رہی تھی, پورا علم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے, اور علم کو راسخ کرنا, پختہ کرنا اور کنٹینیوس اس طرح سے اٹیچ رہنا. جی پلیز نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم جی استاذہ جی, میں شہناز. میں پوچھنا یہ چاہتی, جینڈرز کی جو زندگی مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو گئی ہوئی ہے اور اسکرین ٹائم نے انہیں بالکل ہی بے تعلقات کے روحانی سکون سے دور کر دیا ہے. اسلام کی روشنی میں ان کے لیے دلوں کو دوبارہ روحانی سکون سے جوڑنے کے لیے حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. آپ نے اپنی جنریشنز کے بارے میں سوچا اور اپنے بچوں سے ہٹ کے اس کو یعنی سارے بچوں کو ایکسیپٹ کیا کہ اسکرین ٹائم زیادہ ہو گیا. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, پلیز آپ اگر دیکھیں تو گھر میں آپ کو سب سے زیادہ اسکرین ٹائم اب بزرگوں کا ملے گا. زیادہ بڑے لوگ جو ہے نا ان کا زیادہ اسکرین ٹائم. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم نا اس بلیم سے بچیں. مجھے لگتا ہے کہ جینزیز کنٹرول کر رہے ہیں. ہاں وہ تو ڈی ٹاکس پہ کام کر رہے ہیں, اسکرین ٹائم کے ہم بڑے نہیں کر رہے. جی, اور وہ یعنی میں نے دیکھا ہے کہ وہ زیادہ کانشیس ہے اور وہ اپنے بارے میں اچھے ڈیسیژنز کرنا چاہتے ہیں. ہو رہے ہیں, ایجوکیٹ ہو رہے ہیں. جی ایجوکیٹ ہو رہے ہیں, ویسے اوور آل کانشیس زیادہ ہیں. استاد ایک میں ان کے سوال میں ایک چیز ایڈ کر دیتی ہوں کہ یعنی ہمارا ٹیمپرامنٹ ہوتا تھا جب ہم بچے تھے تو ہم 2 گھنٹے کا 1 گھنٹے کی مووی یا ڈرامہ دیکھ لیتے تھے. پھر یہ ٹیمپرامنٹ آیا کہ بس کیونکہ جب سے سوشل میڈیا آیا تو یہ بات بہت زیادہ ہوتی تھی جب بھی ہم میڈیا پر لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے یا کسی کے ساتھ بھی, کہ اب کوئی 30 منٹ سے زیادہ کی بات نہیں سنتا. اچھا ہوتے ہوتے یہ ہو گیا کہ بس اب 1 منٹ کی ریل بنے گی. جب انسٹا نے اپنی ریلز لانچ کی تھی, ہمیں آج بھی یاد ہے کہ ہم اپنی میٹنگز میں کہتے ہیں اب 1 منٹ سے زیادہ کوئی بات سکتا. پھر 1 منٹ کے اوپر بہت ساری پروڈکشنز ہوئی. آج بھی میں اپنی ٹیم کو کہہ رہی تھی آنے سے پہلے کہ چھوٹے کلپس نکالنے, اتنی لمبی بات کوئی نہیں سنتا, اور اس کو بھی کس طرح آپ نے رٹایا. اچھا پھر ایسا استاذہ دور آ گیا کہ اب ریل جو 30 سیکنڈس کی تھی اس کے اوپر بھی فارورڈ کا بٹن آ گیا. جو یوز کرتے ہیں ان کو ساروں کو پتہ ہے, چاہے وہ ٹک ٹاک ہے, چاہے وہ انسٹا ہے, چاہے یوٹیوب ہے, وہ 2x پہ لگا کے سارے سن رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر 30 سیکنڈس کی ریل بھی 10 سیکنڈس میں ختم. ہم سب کا ہی جینزی کا تو وہ ہے, ہم سب کا ہی جو ریٹینشن ٹائم ہے وہ اس کی تو یہ حال ہو چکا ہے اوور آل, یعنی سبھی کا ہے. یہ اسکرین ٹائم جو ہے وہ سب کا ایشو ہے. اور جہاں تک میں نے جینزیز کو دیکھا ہے, زیادہ انرجیٹک ہیں, زیادہ پوٹینشیل رکھتے ہیں, پیشنیٹ ہیں, کرنا چاہتے ہیں. جینزیز کو یعنی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو جینزیز سے بڑے لوگ ہیں نا وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے یہ جنریشن زیادہ کام کی ہے, زیادہ بہتر جنریشن ہے الحمدللہ. اور میں جہاں تک ان کے ساتھ یعنی میرا انٹریکشن ہوتا ہے تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ ان کے اندر نیکی بدی کے بارے میں یہ پھر بھی سننا چاہتا ہے. ان کے دلوں کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی جو اس سے بڑی جنریشن, وہ کوئی بھی ہے, کوئی بھی جنریشن آپ سمجھ لیں, جیسے اپنے دلوں میں رکھتی تھی. یہ لوگ زیادہ چغلیاں نہیں سنتے, کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہوتے. اسی طرح سے ان کے پاس جو ہے یہ اپنی باؤنڈری میں رہنا چاہتے ہیں, یہ خام خواہ میں دوسروں کو ڈسٹرب بھی نہیں کرنا. بہت ساری اچھی باتیں کلپ بننے والا جینزیز کی خوبیاں, کیونکہ آج کل تو نیٹ پہ ان کی بس ہوئی بھی ہے. جی, تو مجھے یہ میں نے یہ باتیں اس لیے رکھی ہیں کہ جینزیز نے خود سے بہت ساری چیزیں اڈاپٹ کی ہیں. ہمیں صرف یہ دیکھنا, میں نے پہلے بھی آپ سے یہی بات کہی کہ ہم انہیں نہیں سمجھ پا رہے. یعنی ہماری جنریشن انہیں ان کے بارے میں نا ایک کانسیپٹ بلڈ کر لیا, سب نے ذہن میں رکھ لیا یہ ایسے خراب, یہ ایسے خراب, یہ ایسے خراب. مجھے یہ لگتا ہے, یقین کریں مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ابھی بھی اگر آپ اس کا انالیسس کریں تو آپ کو فیل ہوگا کہ جو 20s میں لوگ ہیں یا 30s میں لوگ ہیں یا اس سے اوپر ہیں, خاندانوں میں فتنہ فساد پھیلانے میں جینزیز کا کتنا رول ہے. انہیں اس کی بات سے کوئی غرض نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے. زیادہ کہ وہ خاندان کو زیادہ خاندان مان ہی نہیں رہے ہیں. اصل میں نا میں پھر بھی کہوں گی ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ خاندان کو خاندان نہیں مان رہے, یہ بات نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل نہیں ہونا چاہتے, تو اس کے مقابلے میں پازیٹیو ایکٹیویٹیز نہیں ہیں خاندان میں, تو خاندان میں ایکٹیویٹیز ہوں گے تو وہ بھی شامل ہو جائیں گے.
تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے بارے میں ایک تو اپنا مائنڈ کلیئر کرنا چاہیے, اور باقی جہاں تک اسکرین ٹائم کا تعلق ہے, پوری دنیا میں اس کے اوپر ریسرچز بھی, ساری دنیا کانشیس ہے اسکرین ٹائم کو کم کرنے کے لیے. وہ سب کا ہی اسکرین ٹائم کم ہونا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں جب آپ کے ہسبینڈز آتے ہیں تو ان کی کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے؟ فون, چیٹ یا اسکرولنگ, کیا چیز ہوتی ہے؟ کتنا ٹائم دیتے ہیں وہ جینزیز کو, اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ بڑوں کی اصلاح زیادہ ہونی چاہیے. تو حکمت عملی یہی ہے کہ بڑے ٹھیک ہو جائیں. مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کو ٹھیک کرنے سے پہلے ہمیں خود کو ٹھیک کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جینزیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کس عذاب میں مبتلا ہیں, کیونکہ انہیں وہ جتنا فلڈ آف انفارمیشن ہے, جو کچھ ان کے برین میں ہے, اس کا جواب کون لوگ دے رہے ہیں؟ اگر وہ جواب مانگتے ہیں, کسی کے پاس جواب ہی نہیں. وہ جیسے سوچتے ہیں لوگ ویسے سوچتے ہی نہیں. وہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں, ان کی شکلیں آپ جیسی ہیں, وہ آپ جیسا سوچتا نہیں. اور اگر الفا جنریشن ہے اور اگلی جنریشن کو آپ بیٹا کہہ لیں یا کوئی اور کہہ لیں, تو یہ یعنی میں نے دیکھا ہے 2 ایئرس کا بچہ وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ویڈیو کال پہ بات ہو رہی ہے نا, کم آؤٹ, اب باہر آ جاؤ. یعنی اسے نہیں پتا کہ ورچوئل ریالٹی جو ہے یہ ورچوئل ہے. وہ سمجھتا ہے ریالٹی ایسی ہوتی ہے, کبھی لوگ اسکرین پہ ہیں تو وہ باہر بھی آ سکتے ہیں. تو اب ان کی اگلی جنریشن جو ہے نا, ان کی پرابلمز اس سے بھی زیادہ ہیں. اور ابھی تو اس سے بہت زیادہ اے آئی کی وجہ سے, ذرا آپ 2-4 سال کے بعد دیکھیے گا کیا صورتحال ہوتی, کہ آپ کے لیے چیزوں کو پہچاننا کرنا سب کچھ بہت ڈیفیکلٹ ہونے والا ہے, بہت زیادہ مختلف ہونے والا ہے. پھر جینزز کا مسئلہ جو ہے نا وہ بہت پیچھے رہ جائے گا. تو اصل بات یہ ہے کہ مجھے امام مالک کی بات یاد آتی ہے, اور وہ سب کے لیے ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی, اور پہلے حصے کی اصلاح قرآن سے ہوئی تھی. تو حکمت عملی صرف قرآن ہے. قرآن لے لیں, قرآن دے دیں, کیونکہ انسٹرکشن مینول ہے ہمارا. تو اپنے انسٹرکشن مینول کو اسٹڈی کریں, اپنے بچوں کو اسٹڈی کروائیں. چینج کے لیے اس سے بڑی دنیا میں نہ کتاب تھی, نہ کوئی چینج کے لیے اتنا بڑا کوئی دستور ہو سکتا ہے. اس کو اگنور کر کے ہم کوئی حکمت عملیاں نئی بنا لیں, فائدہ نہیں ہوگا. اللہ سے بڑھ کر کوئی حکیم نہیں, اس سے بڑھ کر کوئی انسان کی نفسیات کو سمجھنے والا نہیں. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کو پہچان لیں. اور مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے بچے ہمارے سے زیادہ اچھا دل رکھتے ہیں انشاءاللہ, اور ان کے دلوں میں خیر زیادہ جلدی آ سکتی ہے الحمدللہ انشاءاللہ. تو ہم تو اچھی ہوپس رکھتے ہیں الحمدللہ. جی جزاک اللہ. جی نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم استاذہ جی. ابھی آپ نے کہا کہ نئی نسل جنہیں جینزیز کہا جاتا ہے ان میں پوٹینشیل زیادہ ہے اور وہ سوال بھی زیادہ کرتے ہیں, اور واقعتاً جینزیز کا مزاج ہے یا نئی نسل کا مزاج ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں. سوال چاہے دین کے بارے میں ہو یا سوال کسی کے بارے میں بھی ہو. لیکن اب یہاں پہ جو چیز ہم درد محسوس کرتے ہیں کہ والدین جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں یا آؤٹ ڈیٹڈ جنہیں سمجھا جاتا ہے. نشین ایک منٹ, یہ نا اسپیکر اور مائک کی نا بہت جنگ چلتی ہے. بس ٹھیک ہو گیا, اب نہیں ہوگی. ٹھیک. تو آؤٹ ڈیٹڈ یعنی پیرنٹس کو سمجھا بھی جا رہا ہے اور ہم آؤٹ ڈیٹڈ ہو بھی گئے ہیں. کئی دفعہ اتنا روحانی خلا بچوں کے اندر ہوتا ہے, ایسے سوال پوچھتے ہیں جن کو ہم اپ ڈیٹ ہو کے آنسر نہیں کر پاتے, تو ان کا یہ شک دین کے بارے میں بھی بغاوت میں بدل جاتا ہے. تو ایسے میں والدین کا کیا رول ہو کہ وہ انہیں بالکل, کیونکہ سب اپ ڈیٹ نہیں ہیں, وہی پرانے طریقے سے عبادات کا طریقہ سب سکھایا جاتا ہے. بچے بجائے قابو آنے کے باغی ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ والدین کا مزاج ان سے نہیں ملتا. ہم ایسا کیا مزاج اختیار کریں کہ وہ یہ چیزیں مثبت طریقے مثبت طور پہ چلی جائیں؟ جب روم تباہ ہو گیا, جل گیا تھا, تو سب لوگوں کو یہ تھا کہ اب ہم کس طرح سے اپنی اس تہذیب کو اور اپنے اس جو کچھ ہم کھو چکے اس کو کیسے واپس لے کے آئیں. تو انہوں نے ایک کام کیا تھا, سمپوزیمز کیے. سب لوگ مل کے بیٹھتے تھے تباہ حال کھنڈروں پر, جلے ہوئے روم پہ, اور مل کے ڈسکشنز کرتے تھے, اور اپنے اس یعنی
جو کچھ وہ کھو چکے تھے اسے واپس لانے کے لیے کیا اسٹریٹجیز اختیار کرنی. پھر زیادہ دیر نہیں لگی اور روم نے پھر وہی مقام حاصل کر لیا. قومیں، ہم ایک قوم ہے نا، اور یہ ہمارا قومی ایشو بنتا جا رہا ہے. قوموں کے ایشوز ہوتے ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں. ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں موقع دیا تو ہم مل بیٹھے ہیں الحمدللہ. اور مل بیٹھنے سے رزلٹ اور نتائج سامنے آتے ہیں اور حل سامنے آتے ہیں. دیکھیے ہمارے بچے کو لاجک چاہیے. ماں یہ کہہ کہ فارغ نہیں ہو سکتی کہ ہم لوگ اپ ڈیٹڈ ہو گئے. اپ ڈیٹڈ ہو جائیں. آپ کے تو فون ہاتھ میں ہے نا، جو تو کچھ دن گزرتے ہیں تو آپ کو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اپ ڈیٹ نہیں کرتے تو آپ وہ سب کچھ، آپ جو کچھ آپ اس سے لینا چاہتے ہیں کام، وہ سارا کچھ لے نہیں سکتے. تو میں تو یہی کہوں گی کہ اگر بچوں کی اصلاح چاہیے تو ماؤں کو اور باپوں کو بھی، یہ نہیں کہ صرف ماں کو، ماں باپ کو اب سر جوڑ کے بیٹھ کے اپنی جنریشنز کے بارے میں سوچنا ہوگا اور اپنے آپ کو نالج فل بنانا ہوگا، خود بدلنا ہوگا. اگر ہم اپنی جنریشنز کو بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے خود بدل جائیں. میں نے دیکھا ہے یورپ میں، یو کے میں، یو ایس اے میں، جو ماں باپ کانشیس تھے، جو یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانی فیملیز ہیں جو یہاں کانشیس نہیں تھے، باہر جا کے چیلنجز پیش آئے تو میں نے ان ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح اسلامک سینٹرز کی طرف بھاگتی ہیں. وہ کوئی بھی ہو، مساجد کے ساتھ اسلامک سینٹرز جاتی ہیں اپنے بچوں کو لے کے، اور خود بھی، اور باپ بھی جا رہے ہیں، مائیں بھی جا رہی ہیں، اور ایک چینج آ رہی ہے. اس چینج کو کوپ کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتی کہ سب جا رہے ہیں، کانشیس لوگ ہی جائیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ والدین کے لیے جو ہے نا تعلیم بالغاں کے ادارے ہونے چاہیے. اب والدین کو زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے، پیرنٹنگ بہت ہونی چاہیے. میں تو ذاتی طور پہ یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں مدر یونیورسٹی بنانی چاہیے. ماں بدل جاتی نا، کسی قوم کی تقدیر بدل جاتی. نیپولین نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. تو قومیں جو ہے نا وہ اپنی روٹ سے بدلتی ہیں. کیا مکہ میں جو تبدیلی تھی اس کی روٹ کی وجہ سے نہیں آئی؟ ام القریٰ جسے بستیوں کی ماں کہا جاتا ہے، اس میں جو چینج آئی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کا گھر بنایا تھا نا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کیریکٹر میں چینج کہاں سے آئی تھی؟ ان کا کردار اتنا پختہ کیسے ہوا تھا؟ وہ حضرت ہاجرہ کی وجہ سے. قربانی تو انہوں نے دی تھی، تربیت تو انہوں نے کی تھی، صبر اور توکل انہوں نے کس سے سیکھا تھا؟ اپنی ماں سے. اور وہ لفظوں سے نہیں سیکھا جاتا، عمل سے سیکھا جاتا. الحمدللہ. تو میں تو ہر ماں سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتی ہوں، اور ہر والد سے بھی، کہ آئیں مل کے اپنی نسلوں کو بچائیں. اپنی نسلوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آئیں سب سے پہلے ہم اپ ڈیٹڈ ہو جائیں، اپنے آپ کو جو ہے اپ ڈیٹ کریں، وقت نکالیں اپنے لیے، اپنی جنریشنز کے لیے. قوا انفسکم و اہلیکم نارا. اور دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک رائی ہے. آپ سوری میڈم، ایک انٹرپشن ہے جو اس کو سمجھ نہیں پا رہے. آپ تھوڑا پیچھے ہوں گے، آپ آ کے کیمرہ کو تھوڑا سا شفٹ کریں گے. کیمرہ تھوڑا سا کوشچن کے حساب سے شفٹ کر لیں، کیونکہ وہ اس کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں نا تو شور ہوتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. جی پلیز. تم میں سے ہر ایک رائی ہے. رائی کا مطلب ہے بکریاں چرانے والا، چرواہا. تو رائی سے مراد یہ ہے کہ جو کسی کا نگران ہے. ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت سے پوچھنا ہے کہ اس نے بچے کا کتنا خیال رکھا، ان کی پرورش، ان کی تربیت کے لیے کیا کچھ کیا. تو ظاہر ہے کل کے جواب کے لیے آج تیاری کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. جی جزاک اللہ خیر. جی آپ پوچھ سکتے ہیں کوشچن. السلام علیکم. میں 3 بچوں کی ماں ہوں، ٹھیک ہے. ایک بیٹی ہے چھوٹی اور 2 بڑے بیٹے ہیں ماشاءاللہ. اور میں نے کویسچن ریلیٹڈ پوچھنا تھا جو اساتذہ نے بات بھی کی ہے کہ جو بہترین مائیں دو میں تمہیں بہترین قوم دوں گا. اصل میں ہم یہاں سب کی تربیت کی بات کرتے ہیں، نئی جنریشن کے اوپر بات کرتے ہیں، سارا کچھ. لیکن اگر موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ ہماری مائیں جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں گھر میں سارا دن، اصل میں یہ چیز دیکھنے والی ہے اور ان کی تربیت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ہم سب مائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، سب ہم ایک دوسرے کا ہمیں پتہ ہے ہم کیا سوچتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا کویسچن بھی اس سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہوں گی
کچھ دن پہلے میرا درس و تدریس سے بھی تھوڑا سا تعلق ہے. کچھ دن پہلے میرے اسکول میں جو میرا بیٹا پڑھتا ہے 7th کلاس میں, اس کے دوست کی مدر کی کال آئی. شی واز ورڈ. انہوں نے مجھ سے کہا مجھے ایک ہیلپ چاہیے, میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ پک اینڈ ڈراپ دیتی ہیں اپنے بچوں کو, تو مجھے لگتا ہے جیسے نا آپ کوئی عالمہ ہے یا کچھ اس طرح سے کویسچن تھا. میں نے ان سے کہا نہیں, میں ایسا تو نہیں, چھوٹا سا ایک مطلب میں گھر پہ ہی میرا شوق ہے, میں پڑھاتی ہوں. انہوں نے مجھے کہا میں کچھ معاملات کی وجہ سے نا پریشان ہوں, تو آپ مجھے بتائیں, ہم نے کسی سے پوچھا ہے, پتہ کروایا ہے. یہ اصل میں نا ہمارے بہت سارے گھروں کی کہانی ہے, میں اس لیے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی. انہوں نے کہا پتہ کروایا ہے, تو انہوں نے کہا ہے حسد بہت زیادہ بندش ہوئی ہے, تو میں کیا کروں. اچھا, میں نے کہا کیا کروں مطلب, کہتی ہیں اس کے لیے میں کون سا عمل کروں. میں نے ایک نا عالمہ سے پتہ کیا ہے, تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اتنے پیسے لگیں گے, 11 دن کا عمل ہے, پڑھا میں دوں گی, کچھ دے دلا آپ دیں. اچھا, اس نے مجھے میسج فارورڈ کیے, اور میرے لیے یہ نئی بات, بالکل نئی بات تھی, کہ مجھے حیرانگی ہو گئی کہ اچھا ایسے ہوتا ہے. سنا ہوا تھا تھوڑا بہت, کبھی واسطہ نہیں پڑا. اچھا, میں نے اس کو کال بیک کی اور میں نے اسے ڈیٹیل میں بات کی. میں نے بہت ساری اسلامی دعائیں بتائیں, اسلامی کتب تھی میرے پاس پہلے بھی پڑھی ہوئی, میں نداروں سے بھی وابستہ رہتی ہوں, اور بہت ساری حسن المسلم تھی اور بہت ساری کتابیں. میں نے اسے اذکار کے بارے میں بتایا, صبح و شام کے. میں نے کہا سب تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسی لیے, اور یہ آزمائش ہے ہمارے ہی بہت سارے معاملات کی وجہ سے, اللہ کی طرف سے آتی ہے, ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, اس کو سمجھایا. اس نے اگلے دن پھر کال کی. اس نے کہا ایک عالم سے ہماری بات ہوئی ہے فون پہ, اس نے مجھے کہا مجھے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیں, میں آپ کو ابھی استخارہ کر کے بتاتا ہوں, آدھے گھنٹے میں استخارہ کر کے بتاتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے سارا. اس نے استخارہ کیا, وہ نام پوچھ لیا جس بندے کا مسئلہ خراب تھا, اور اس نے آدھے گھنٹے بعد ہمیں کال کر کے بتایا کہ میں نے استخارہ کیا, اور اس نے کہا ہے کہ بندش بہت شدید ہے, اس کا لمبا پروسیس ہے, اور کچھ دیں گے صدقہ اور اس طرح سے. میں نے اسے کہا آپ کو پتہ ہے استخارے کا طریقہ کیا ہے. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے استخارے کی دعا بھی ہوتی ہے. اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. اور آپ بلیو کریں کہ بینگ اے مدر اور بینگ اے مسلم فیمیل, میرے لیے اتنے دکھ کی بات تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو کیا سمجھاؤں, میں اس کو کیا کہوں, کہ اس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں. میں نے اسے کہا آپ کے گھر میں دعاؤں کی کتاب ہے, 1-2 کتابوں کے نام میں نے لیے, یا کا نستعین سمپل سی چیز ہے, پھر وہ حسن المسلم کا. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا صبح شام کے اذکار, کہتی شاید کہیں پڑھے ہوں. آپ یہ دیکھیں صبح و شام کے اذکار وہ ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے لیے نماز ہے, کہ آپ صبح اٹھ کے کی دعائیں تو کریں اپنے اللہ سے, اس کے بعد رحمت کی طلبگار ہوں. اور ہم دعا کریں نا اپنے بچوں کے لیے بھی, اور ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمتیں کر دے اور ہمارے اوپر کوئی حسد اور بندش اور نظر نہ لگے, یہ بڑا مشکل ہے. اصل میں اساتذہ میرا کویسچن صرف یہ ہے, آئی ایم سوری میں نے بہت ٹائم لے لیا آپ کا, وہ یہ کہ ہماری ماؤں کو یہ کہیں, ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا رول کیا ہے اور ہمارا کردار کیا ہے اپنی اولاد کی تربیت میں. جزاک اللہ خیر. تھینک یو. جزاک اللہ. ایسا ہے, اس کے اوپر تو ہم نے ابھی پہلے بات کی ماؤں کا کیا رول ہونا چاہیے. جہاں تک حسد کا تعلق ہے تو سورہ الفلق میں رب العزت نے ہمیں بتایا کہ آپ اللہ کی پناہ مانگ لیں, من شر حاسد اذا حسد, حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. تو جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ کار بتایا, جب آپ صبح کے اذکار کرتے ہیں 3 بار سورہ اخلاص فلق ناس 3 بار یہ تینوں پڑھیں ہر نماز کے بعد, پھر اسی طرح سے رات کو سوتے ہوئے. تو اتنی بار آپ جب دعا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے ہی حسد سے بچا لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو روٹین میں مسلمان جب دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ان سارے شرور سے بچا لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو جبریل علیہ السلام یہی 2 صورتیں لے کر نازل ہوئے تھے کہ یہ 2 صورتیں آپ پڑھیں, یہی علاج ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ علاج چاہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے توسط سے ضرور نفع دے گا. لیکن 2 چیزیں میں ضرور ایڈوائز کرنا چاہوں گی, اور یہ آج کے لیے خاص ہے. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کوئی انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا, بسم اللہ نہیں پڑھتا, تو شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آج رات کا کھانا بھی مل گیا, رہنے کا ٹھکانہ بھی. تو آپ کو پتہ ہے دشمن جب کبھی بھی کسی گھر کے اندر انٹر ہوتا ہے تو وہ کیا کرے گا, کوئی ڈاکو کوئی چور آئے نظر آتا ہے, ظاہر ہے وہ مال لے گا. تو جب کبھی بھی شیاطین کو موقع ملتا ہے, اور ہمارے گھروں میں تو ہر وقت موقع ملتا ہے معذرت کے ساتھ, تو جب شیطان اندر انٹر ہوتا ہے تو میاں بیوی میں جھگڑا کرائے گا, بہن بھائیوں میں جھگڑا کرائے گا, ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹو
خیالات جو ہے وہ ڈالے گا، اور ہر کوئی دوسرے کو جو ہے نا وہ یعنی نیگیٹیولی ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اور نیگیٹیولی سوچ رہا ہوتا ہے، تو ظاہر حالات بگڑ جاتے ہیں. اس لیے اپنے گھر میں داخلے کو، اپنے گھر والوں کے داخلے کو یہاں پہ کام کر لیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ واش روم جاتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہیں، اس وقت رسول اللہ نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ڈور اوپن کرنے کے وقت پہلے یعنی آپ یہ دعا پڑھ کے پھر اندر جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیاطین آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ انہیں نہیں دیکھتے. تو یہ 2 مواقع جو ہے نا، اس کے لیے اگر آپ کنٹرول کر لیں گے تو یہ بہت سارے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ کنٹرول ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی Assalamu alaikum. So I have a question that you have a bad influence around you and they're very close to you and you are affected and influenced by them, but like they're not a bad person, but you cannot leave them. اور مطلب مے بی دے ہیو دیئر ریزنس، مے بی اے بروکن فیملی جس کی وجہ سے وہ ایسے ہو گئے، بٹ آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے بیکاز یو آر ویری کلوز ٹو دیم، اور اگر آپ ان کو چھوڑ دو گے تو وہ بہت اکیلے ہو جائیں گے. تو اس چیز میں ہم کیسے ان کو مطلب کیا کریں؟ مطلب آپ بروکن فیملی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ لائک اف یو بروکن فیملی کی ٹائپس ہیں نا، تھوڑا سا اگر اور کلیئر کر دیں تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا. لائک اگر آپ کی کوئی بیسٹ فرینڈ ہے ایسی، ٹھیک ہے، وہ کسی بیڈ انفلوئنس میں ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے فادر نہیں ہے، شی از آل الون اینڈ ان کی مدر ہے صرف، اور وہ بہت کلوز ہیں آپ کے، اور آپ ان کو مطلب کیسے سیدھے راستے پہ لے کر آئیں، یا مطلب کبھی آپ خود بھی انفلوئنس ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے، ان کے ساتھ کیسے رہیں پھر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کے بارے میں فرمایا، اچھے دوست کی مثال عطر فروش کی طرح ہے. جیسے کوئی خوشبو بیچتا ہے، اگر وہ آپ کو تحفے میں نہیں دیتا، اگر وہ آپ کو یعنی آپ اس کے پاس بیٹھتے ہو، آپ اسے خریدتے نہیں ہو، لیکن اس کی خوشبو جو ہے وہ آپ کے لباس سے بھی آئے گی کیونکہ آپ ایک اچھے ماحول میں رہے ہو. اور برے دوست کی مثال بھٹی جھونکنے والے کی طرح ہے. یعنی جیسے پہلے بھٹیاں ہوتی تھیں، لکڑیاں جلائی جاتی تھیں، تو رسول اللہ نے اسی کی مثال دی کہ آپ نہیں چاہتے آپ کو دھواں لگے، لیکن دھواں آپ کا لباس بھی سیاہ کرے گا، چنگاریاں آپ کے کپڑوں کو بھی جلائیں گی. اچھی اور بری دوستی کی مثال رسول اللہ نے اس لیے دی کہ انسان ڈیسیژن کر سکے مجھے کن لوگوں کے درمیان رہنا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دوستی انسان پر اثر انداز ہوتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اپنے دوست کو بچا لوں، اسے سوچنا چاہیے، لیکن قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے نا. اگر آپ دوستوں کی وجہ سے خود بھی نہ بچ سکو، کیونکہ جس کے دماغ پہ یہ بات چڑھ جاتی ہے نا، اس نے سارا وقت باتیں کرنی ہے، اس نے بتانا ہے کہ میرا یہ ریلیشن، میری یہ بات، اور یہ چیزیں پھر دوسروں پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں. تو وہ جو لاسٹ ٹائم بھی آئی تھنک ہم نے بات کی تھی کہ جہاں کہیں ایک انسان برے لوگوں کے ماحول میں رہتا ہے. ایک صاحب تھے جس نے 99 قتل کیے، اور ایک پادری کے پاس گیا کہ کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے، تو اس نے کہا کوئی گنجائش نہیں، اس نے اسے بھی قتل کر دیا. 100 پورے ہو گئے. پھر اس کا دل بے چین تھا، وہ پھر کسی کے پاس گیا، کہنے لگا میرے لیے کوئی گنجائش ہے. اس نے کہا برے لوگوں کی بستی چھوڑ دو، نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ. تو یہ پہلا سلوشن ہے، لیکن ہے بڑا ڈیفیکلٹ کہ آپ کے لیے یعنی آپ کس طرح سے اس سے نکلو. دیکھیں، یا خود کو بچانا ہے یا دوسرے کو بچانا ہے، دوسرا کام کر لیں. اگر آپ دوسرے کو بچا نہیں پا رہے تو کم از کم خود کو تو بچا لیں. تو ایک ڈیسیژن تو آپ کو لینا ہے. تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ اپنے بارے میں ڈیسیژن لے لیں. تھوڑے دن پریشانی رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ اور اسباب پیدا کر دے گا. اور یہ کہ اس سے پہلے کراس ٹاک کریں دوست سے کہ دیکھیں یہ آپ کی اور یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہم پھر اکٹھے نہیں رہ سکیں گے، اور یہ چیز یعنی ظاہر ہے کہ اللہ کی باؤنڈری اس سے ٹوٹتی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اتنا کامن ہے، اور یعنی میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچیوں کا جو ہے نا قصور بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال ماحول ایسا بن گیا ہے کہ جس میں کسی کا پھنسنا یا کسی کا
किसी के पाँव फिसल जाना बहुत ईजी है. अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस बच्ची की कोई फ्रेंडशिप नहीं होती, लोग उसके बारे में सोचते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है, बजाय इसके कि उसकी पाक दामनी पर कोई उसको अप्रिशिएट करे. तो ऐसे माहौल में अगर बच्ची इस तरह की है तो बहरहाल अपने आप को बचाना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट. अच्छे अल्लाह से दुआ भी करें, हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपके लिए अच्छे असबाब पैदा करें कि अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें. जज़ाकल्लाह खैर. जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्योंकि मेरी अभी एक बहन बता रही थी तो बड़ा आसान है वैसे तो. अब अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं और एप्लीकेशन है तो सुबह शाम के अज़कार वाइडली अवेलेबल है, डाउनलोड कर लें, हम भी आज लिंक डाल देंगे. और अगर नहीं है तो इतना सा कार्ड है जिस उसको पुट इन द बैग, तो आपके लिए किसी भी वक्त पे मगरिब से पहले फजर के साथ अज़कार करना बहुत आसान हो जाते हैं. ये बहुत दरअसल सॉल्यूशंस आपको एक अवेलेबल गले हैं. में ले आता है. आप हाँ. एक यानी कि आपकी हिफाजत इन्हीं अज़कार की वजह से होती है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआएं सिखा दी जिसकी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होती है और सुबह सुबह आफियत आपने मिलती है. सुबह सुबह आपने एक शील्ड बनानी होती है अपने इर्द गिर्द अल्लाह ताला के हिफाजत के हिसार की. उसके बगैर निकल जाते हैं तो फिर बहुत सारे हंगामे सारा दिन चलते हैं. जी प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही का. जज़ाकल्लाह. एक और क्वेश्चन है कि अगर किसी ने नया नया लाइक हिजाब स्टार्ट किया हो लेकिन उसको उसकी फैमिली की तरफ से बहुत मतलब क्रिटिसिज्म आ रहा है और ताने वगैरह दिए जा रहे हैं और उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया उसके ऊपर रहना, और कभी दिल खट्टा हो जाता है और नहीं दिल करता लेने का, तो उसको कैसे कंसिस्टेंट रहें उसके अंदर. पहली बात तो ये कि मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपने ये डिसीजन लिया. अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बहुत बरकतें दे और आपको इस्तिकामत नसीब करे. लेकिन यह है कि जब कभी भी कोई बच्ची हिजाब करना चाहती है तो उसको लॉजिकली समझना बहुत ज़रूरी है. तो हिजाब के बारे में आप स्टडी ज़रूर करें कि हिजाब को अल्लाह ने क्यों हुक्म दिया, और यह है कि मैं आखिर अपने आप को क्यों कवर अप करूं, और इस कवर अप करवाने में आखिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या हिकमत है, उस विजडम को समझने की ज़रूर कोशिश करें. और अल्लाह ताला से ये दुआ करें इन द मीन वॉयल कि आप अभी कुछ नहीं पढ़ पा रहे तो अल्लाह ताला से हिफाजत की दुआ करें, या अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में ले ले. सादगी के साथ भी आप दुआ करें या अल्लाह या हफीज़, और अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह आप मुझे तौफीक दें कि मैं कभी भी आपके हुक्म के ख़िलाफ़ ना चल पाऊँ, मुझे अपने रास्ते पे हमेशा चलाए रखना. तो हिजाब के बारे में आपका माइंड जितना क्लियर होगा आपके लिए उसको इख्तियार करना उतना आसान होगा. और ये बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब कभी लोगों का क्रिटिसिज्म होता है तो रसूलुल्लाह पर होने वाले क्रिटिसिज्म को याद कर लें. जब आप उस क्रिटिसिज्म को याद करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा तो उन्हीं से रिश्ता है, मेरा रिलेशन तो असल में उन्हीं से. अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कभी किसी को एक ख़ास किस्म के माहौल में डालते हैं ना तो उसमें उसकी बड़ी हिकमत होती है. अल्लाह ताला उसे अपने करीब करना चाहते हैं. तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको अपने करीब करना चाहते हैं. तो उसमें परेशान ना हो, डोंट बी सैड, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानी करेगा. जज़ाकल्लाह खैर. जी मैडम.